اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی اتنے بہادر تھے کہ ان کی بہادری کی وجہ سے ان کا نام شیر خدا رکھ دیا گیا تھا۔ جنگ بدر کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جس میں صرف 313 کے مسلمانوں کے لشکر نے 1000 سے بھی زیادہ کے بڑے لشکر کو شکست دے دی تھی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یعنی ابو جہل بھی مارا گیا تھا۔ اس جنگ کو جتانے میں اگر کسی کا سب سے بڑا کردار رہا تھا تو وہ حضرت علی ہی تھے۔ حضرت علی کا ہر جنگ میں یہی کردار ہوا کرتا تھا کہ جو کام ہزاروں لوگ مل کر نہیں کر سکتے تھے وہ حضرت علی اکیلے ہی کر لیا کرتے تھے۔ جب دشمنوں کو پتہ لگتا تھا کہ ان کا مقابلہ حضرت علی سے ہونے والا ہے تو ان کے پسینے چھوٹ جاتے تھے اور وہ الٹے پاؤں بھاگ جاتے تھے۔ حضرت علی کے طاقت کے قصے تو بہت زیادہ ہیں، جن میں سے ایک قصہ یہ بھی ہے کہ آپ نے جنگ خیبر میں ایک دروازہ اکھاڑ دیا تھا، جس دروازے کو 20 آدمی مل کر کھولا کرتے تھے۔ یہ دروازہ 150 من بھاری تھا۔ حضرت علی نے نہ صرف اس دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر 40 گز دور پھینک دیا، بلکہ اس دروازے کو اٹھا کر دشمنوں کے حملے سے بچنے کے لیے ڈھال بنا لیا۔ حضرت علی نہ صرف طاقتور اور بہادر انسان تھے بلکہ بہت زیادہ عقل مند، ہوشیار اور علم والے انسان تھے۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد لوگ حضرت علی ہی سے سوال پوچھنے آیا کرتے تھے۔ تو دوستو، حضرت علی کی پیدائش عرب کے ایک شہر مکہ میں 599 عیسوی میں ہوئی تھی۔ جس وقت حضرت علی کی پیدائش ہوئی تو اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال کی تھی، یعنی حضرت علی ہمارے نبی سے 30 سال چھوٹے تھے۔ حضرت علی کے والد کا نام ابو طالب اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ حضرت علی ہمارے نبی کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی چچا کے لڑکے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ ہمارے نبی نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح بھی علی سے کرا دیا تھا۔ کربلا میں شہید ہونے والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی ہی کے بیٹے تھے، جو کہ ہمارے نبی کے نواسے بھی تھے۔ حضرت علی نے صرف 10 سال کی عمر میں اسلام دھرم اپنا لیا تھا، اور 10 سال کی عمر سے ہی آپ نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا، جو کہ اس زمانے میں بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی۔ ویسے تو حضرت علی نے کئی جنگ اپنے دم پر جتائی تھیں، اور جنگ بدر جس میں مسلمانوں کے 313 کے لشکر نے 1000 سے بھی زیادہ کے لشکر کو بری طرح ہرا دیا تھا، اس میں بھی ہمارے نبی کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی کردار سب سے زیادہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن تاریخ میں بھی حضرت علی کو جس جنگ کی وجہ سے سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے وہ جنگ خیبر ہے۔ اس جنگ میں حضرت علی نے وہ جنگ جتائی تھی کہ جو کہ جیتنا بالکل ناممکن تھی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ عرب کے ایک علاقہ جس کا نام خیبر تھا، اس میں 8 قلعے تھے۔ جب مسلمانوں نے ان قلعوں پر حملہ کیا تو تقریباً سارے قلعے بآسانی فتح ہو گئے تھے، لیکن 8واں قلعہ جس کا نام قموس تھا، جو کہ بہت طاقتور قلعہ تھا اور جس کا جیتنا بالکل ناممکن تھا، یہ قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا۔ بہت زیادہ کوششوں کے بعد بھی اس قلعے کو مسلمان فتح نہیں کر پا رہے تھے۔ پہلے دن تو ہمارے نبی نے اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے حضرت ابو بکر کو فوج کے ساتھ بھیجا تھا، لیکن یہ قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ دوسرے دن حضرت عمر نے بھی ایک بڑی فوج کے ساتھ مل کر اس قلعے پر بہت زوردار اٹیک کیا، لیکن یہ حملہ بھی ناکام رہا اور مسلمان قلعہ فتح نہ کر سکے، جس کی وجہ سے مسلمان فوج کی ہمت بہت کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری فوج کو جمع کیا اور ان سے یہ خطاب کیا کہ میں کل اپنی فوج کا جھنڈا ایسے انسان کے ہاتھ میں دوں گا جو کہ اس قلعے کو فتح کر لے گا۔ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ یہ سن کر تمام مسلمان خوش ہو گئے، اور اگلے دن ہمارے نبی نے لوگوں سے کہا کہ حضرت علی کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ موجود نہیں ہیں، ان کی آنکھ میں درد ہے۔ ہمارے نبی نے کہا کہ ان کو بلایا جائے۔ حضرت علی حاضر ہوئے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن حضرت علی کی آنکھ پر لگایا اور فوج کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر ایسا ہی ہوا جیسا کہ ہمارے نبی نے کہا تھا۔ حضرت علی نے نہ صرف اس قلعے کو فتح کر لیا بلکہ قلعے کے اندر موجود اس طاقتور پہلوان کو بھی مار گرایا جس کے بارے میں پورے عرب میں مشہور تھا کہ وہ اکیلا ہی 1000 لوگوں سے لڑ لیتا ہے اور ان کو مار گراتا ہے۔ اس پہلوان کا نام مرہب تھا۔
جب مرحب خیبر کی جنگ میں حضرت علی سے لڑنے کے لیے سامنے آیا تو کہنے لگا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، تو حضرت علی نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو دوستو، حیدر کے معنی ہوتے ہیں شیر۔ حضرت علی کی ماں نے ان کی بہادری کو دیکھ کر ان کا نام حیدر رکھ دیا تھا، اور یہی حضرت علی کا پھر لقب بن گیا تھا۔ تو دوستو، جیسے ہی مرحب نے حیدر نام سنا تو اسے اپنی ماں کی وصیت یاد آ گئی۔ اس کی ماں نے کہا تھا کہ میرے بچے بہت زیادہ بہادر ہوں گے، جو اکیلے ہی 1000 سے زیادہ سے بھی لڑ لے کریں گے، لیکن کبھی حیدر نامی شخص سے مت لڑنا، کیونکہ اس سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ لیکن مرحب نے اپنی ماں کی وصیت کو ذرا بھی اہمیت نہ دی اور حضرت علی سے لڑنے آ گیا۔ اس نے حضرت علی پر وار کیا، لیکن وہ خالی گیا۔ پھر حضرت علی نے اپنی تلوار، جس کو ذوالفقار کہا جاتا تھا، اس تلوار سے مرحب پر حملہ کیا اور مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اسی طرح کی ہسٹوری سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔